بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا یہ پیغام جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات کہ ہماری عادت بن چکی ہے، وہ کیا کہ ہم نماز جمعہ کے لیے تب آتے ہیں جب دوسری اذان شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ عادت صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور میرے ذکر کی طرف دوڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور میرے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہ اذان سے مراد وہ اذان جو جمعے کی پہلی اذان دی جاتی ہے۔ یہ جو ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم آتے اس وقت ہیں کہ جب امام صاحب اپنا خطبہ مکمل کر لیتے ہیں، اپنا بیان ختم کر لیتے ہیں، اور جب دوسری اذان دی جا رہی ہوتی ہے تب یہ جو ہماری عادت بن چکی ہے آنے کی، یاد رکھیے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ ہم ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان، ہم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں۔ تیسرا نقصان، جو امام صاحب نے نصیحت کی ہوتی ہے اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اور چوتھا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہماری جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی جب جمعہ پڑھنے کے لائق ہوتی ہے، قابل ہوتی ہے، تو وہ بھی دوسری اذان پر ہی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہے، اس وجہ سے کہ میرا والد صاحب دوسری اذان پہ جمعہ پڑھنے جاتا تھا تو لہٰذا میں بھی دوسری اذان پر جمعہ پڑھنے جاؤں۔ دیکھیے کتنے نقصان ہیں۔ دوسری بات نماز جمعہ کے حوالے سے، اب جب ہم آ جاتے ہیں مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے تو ہم پچھلی جگہ، پیچھے جہاں بھی ہمیں جگہ ملتی ہیں وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس شخص کے لیے ہم گناہ کے لیے راستہ بنا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پھلانگ کر آگے جائے گا۔ کس طرح؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے گردنیں پھلانگیں اور صفوں کو چیرتا ہوا آگے گیا، اس نے جہنم کی طرف ایک پل بنایا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جب آپ آ جاتے ہیں، اگر تھوڑی دیر پہلے آ گئے ہیں، اللہ نے توفیق آپ کو دے دی ہے، تو جہاں بھی آگے جگہ آپ کو ملتی ہے وہاں پر بیٹھیں تاکہ آنے والا جو ہے وہ اس گناہ سے بچ جائے۔ یاد رکھیے جہاں آگے اگلی صف میں، پہلی صف میں جگہ موجود ہے تو آپ پہلی صف میں بیٹھیں، دوسری میں موجود ہے دوسری میں بیٹھیں، اس کے بعد تیسری میں جگہ اگر موجود ہے تو پھر تیسری میں آ کر بیٹھیں، اسی طرح پیچھے پیچھے آتے جائیں۔ آپ پہلے بھی آ جائیں تو آپ پچھلی صفوں میں بیٹھ جائیں تو یہ آنے والے کے لیے آپ مشکل کر رہے ہیں، پھر وہ آپ کے کندھوں کو پھلانگ کر صفوں کو چیرتا ہوا آگے جائے گا۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم کی طرف جو ایک پل بنا رہا ہے اپنا۔ تو اس گناہ سے، اگر اس گناہ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو یاد رکھیے ہم بھی گناہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے نماز جمعہ کی رکعتوں کو ہی نہیں جانا کہ جمعہ کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں سنتیں کتنی ہیں، مؤکدہ کتنی ہیں، غیر مؤکدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم صرف 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں اور مسجد سے ایسے دوڑ لگاتے ہیں صاحب
جیسے جانوروں کو باڑے سے کھول نہیں دیا جاتا اور وہ دوڑ لگاتے ہیں ایک دوسرے سے پہلے بھاگنے کی، یاد رکھیں یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ نماز جمعہ میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں، جن میں سے 10 سنتیں ہوتی ہیں، اور 10 کی 10 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، جن کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ گار ہونا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز جمعہ کی 10 جو سنتے ہیں ان میں سے ایک بھی سنت چھوڑی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ہم آئے مسجد میں ثواب لینے کے لیے، ہفتے کے بعد اگر یار آ ہی گئے ہیں معذرت کے ساتھ، تو بڑے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز جمعہ ادا کریں۔ حضور فرمایا کہ جو صحیح طریقے کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے گا، اللہ اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یار! میں نفی نہیں کرتا، جو لوگ گھر میں جا کر پڑھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر جو نہیں پڑھتے گھر میں جا کر بھی، تو وہ کوشش کیا کریں کہ مسجد میں پوری نماز پڑھ کر جایا کریں۔ دیکھیے اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم چھوٹے سے ہوتے تھے نا، جب گاؤں میں دین کا اتنا علم نہیں تھا، تو جس طرح بڑے 2 رکعتیں پڑھ کر بھاگ جاتے تھے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی 2 رکعتیں پڑھیں اور مسجد سے باہر چلے جاتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہی جمعہ ہے، لیکن جب اب پتہ چلا ہے کہ یار جمعہ صرف 2 رکعتیں نہیں بلکہ جمعے کی تو 14 رکعتیں ہیں اور ساری پڑھنی ہوتی ہیں، تو دیکھیں بچے جو ہیں، وہ آنے والی نسل جو ہے وہ ہم سے کیا تربیت حاصل کرے گی، آنے والی نسل کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اگر آج والد جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ کر جا رہا ہے، تو آپ اپنے بیٹے سے امید رکھیں گے کہ وہ پوری نماز پڑھ کے جائے گا؟ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ کیا کہ جو والدین بوڑھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کے بچے بھی بوڑھے ہو کر نماز شروع کرتے ہیں۔ جو والدین جوانی میں بچپن ہی سے نماز شروع کر دیتے ہیں، جن کی عادت ہوتی ہے شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی، تو یاد رکھیے ان کے بچے جو ہے ان کو دیکھ کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو والدین جمعے کے جمعے مسجد میں آتے ہیں، اکثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ان کے بچے بھی جمعہ کے جمعے جو ہے مسجد میں آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے آنے والی نسلوں کو سدھارنے کے لیے ہمیں خود سدھرنا پڑے گا۔ یہ جو جمعہ کے دن ہم آتے ہیں اور یہ جو غلطیاں کرتے ہیں ان سے بچیے، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے، پرسکون ہو کر، اور پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، تاکہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر نماز پڑھیں، ہمارے پڑوسی ہمیں دیکھ کر نماز کی طرف آئیں۔ تو یہ جو جمعہ کے دن غلطیاں کرتے ہیں ان سے بچیں۔ اور دوسری بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے قریب بیٹھو اور کان لگا کر خطبہ سنو، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی 2 باتیں کر رہے ہوں تو ان کو بھی چپ نہ کرواؤ، کیونکہ جب ان کو بولو گے چپ کروانے کے لیے اس سے بھی شور پیدا ہوگا۔ فرمایا کہ اتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہتا نہیں ہوں، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اس پیغام کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کو سینڈ کریں، آگے شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے کہ جو صرف سمجھتے ہیں کہ نماز جمعہ کی 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں اور 2 پڑھ کر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے، پنجگانہ نماز کی پابندی نصیب فرمائے، نماز جمعہ کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔